ہتھیار اٹھا کر عورت باہر نکل آتی ہے. اور پھر پڑھے لکھے لوگ اور دین کے نام پر جو میڈیا پر بیٹھتے ہیں اینکر بن کے اور مہمان بن کے خطیب بن کر، وہ کیا جو نام دے دیے گئے جو مذہبی اسکالر بیٹھا ہوا ہے، اور نام تو کم از کم کوئی ایسا رکھو کہ جسے کوئی سمجھ آئے. دین نے یہ نام تھا عالم دین کا، علامہ، مولوی، یہ نام تھے اس کے، یہ سارے پکار لیے گئے. اور پھر مولوی تو آج معاشرے کے لیے گالی بن گیا لفظ، حالانکہ یہ اتنا بڑا لقب ہے کسی کو اگر دیا جائے. مولوی اور علامہ اس کو کہتے ہیں وہ ماہر فی العلوم العقلیہ و النقلیہ، عقل نقل کے جتنے علم ہیں جس بندے کو وہ یاد ہو جائے، مؤثر ہو جائے، ان میں ماہر ہو جائے، اس بندے کو مولوی اور عالم کہا جا سکتا ہے. دو کتابیں نہیں پڑھی ہوتی ہیں تو لوگ مذہبی اسکالر ہیں اور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر کہتے ہیں کہ عورت پر واجب ہی نہیں ہے کہ عورت اپنے گھر میں شوہر کا کام کرے. کس معاشرے کی طرف آپ لے کر جانا چاہتے ہیں جہاں عورت اپنے باس کے سامنے ہاتھ باندھ کر چائے بنانے پر مجبور ہو، وہ معاشرہ آزاد ہے؟ جس معاشرے میں عورت پورے آفس کا کام کرے وہ عورت آزاد ہے؟ اور وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کی خدمت کرے، اپنے والد کو سنبھالے، اور جو سسر ہے یہ والد ہے. رسول اسلام نے خود فرمایا ہوا ہے بندے کے تین باپ ہیں، ایک حقیقی جس نے اسے جنم دیا ہے، اور دوسرا وہ جس نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دی ہے، اور تیسرا وہ باپ ہے جس نے پڑھا لکھا کر اسے صحیح تعلیم دی ہے، استاد ہے. تین باپ ہیں، اپنے باپ کی خدمت عورت عذاب سمجھ رہی ہے. کون سی آزادی معاشرے کو دینا چاہتے ہیں؟ جبکہ سیدہ فاطمہ کو رسول اسلام نے کیا فرمایا بھی سنیں. اور امام فہلی نے روض النف کے اندر آگے جملے لکھے ہیں، میں وہ بھی سنانا چاہتا ہوں. رسول اسلام نے اپنے بیٹی سے جا کر فرمایا بیٹی فاطمہ تیرا میں نے نکاح کر دیا ہے، اب تو ہے حضرت علی کے گھر میں، یاد رکھنا گھر کے سارے کام تیرے ذمہ ہیں اور باہر کے سارے کام حضرت علی کے ذمہ ہیں. کما کر لانی، حلال روزی کمانی، اپنے بچوں کا خیال کرنا، ضروریات کا خیال کرنا یہ مرد کے ذمہ ہے، لیکن گھر کے کام عورت کے ذمہ ہے. حضور نے لکھا ہے، حضرت امام فہلی نے فرمایا حالانکہ کائنات میں حضرت سیدہ فاطمہ سے افضل عورت اور کوئی نہیں ہوگی، اور کائنات میں حضور اسلام جیسا باپ کوئی نہیں ہوگا. سیدہ فاطمہ جیسی بیٹی نہیں ہے جن کو خود حضور فرماتے ہیں کہ یہ سیدہ نساء اہل الجنہ ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے. اللہ کے بندے وہ عورت اگر گھر کے کام کرے اور خود حضور اسلام حکم دے کہ یہ گھر کے کام تیرے ذمہ ہے، تو کون کہتے ہیں جی آج کا معاشرہ کہتا ہے کہ عورت گھر کے کام کرے تو یہ ملازمہ ہے، یہ نوکر ہے. جن لوگوں نے عورتوں نے گھر کے کام کا چھوڑے وہ باہر ساری دنیا کے سامنے ہاتھ باندھ کر کام کر رہی ہے، ساری دنیا کے سامنے. کوئی اپنے باس کے نیچے ہے، کوئی جی ایم کے نیچے ہے، کوئی کس کے محتاج ہے، کوئی کس کے محتاج ہے. جتنے درجے پر بھی چلا گیا نوکر کا نوکر ٹھہرا، وہ نوکر کا نوکر ہے. ایک انگریز عورت نے، ایک مسلمان ڈاکٹر تھا، وہ اس کے ساتھ ہی کام کرتا تھا. اس نے ایک دن اپنے پیسوں سے بڑی ساری خریداری کی جو ہے وہ اپنی عورت کے لیے. تو وہ ڈاکٹر کو پوچھتی ہے کہ یہ تو تیری بیوی کا کام ہے، وہ جا کر خیال کو خریدے اور لے کر آئے، تو لے کر جا رہا ہے. اس نے کہا نہیں، جس دین کو میں مانتا ہوں وہ دین کہتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے، وہ ضرورت کے تحت نکلے. تو انہوں نے کہا وہ تیری جو بیوی ہے وہ جاب نہیں کرتی، وہ کمائی نہیں کرتی، پیسے نہیں لاتی ہے. اس نے کہا جی اسے کیا ضرورت ہے، جب تک میں زندہ ہوں میں اس کا ہر خرچہ خود پورا کروں گا. اس نے کہا باقی یہ بات ہے، یہ تمہارا دین کہتا ہے کہ اپنی عورت کے اخراجات تم خود اٹھاؤ. اس نے کہا جی ہمارا دین کہتا ہے. اس نے کہا کتنے سالوں سے اٹھا رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے تو زندگی گزر گئی ہے، آپ تو ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، تو سارے خرچے اس کی جوانی سے لے کر آج تک میں نے اٹھائے ہیں، اپنی اولاد کے خرچے میں اٹھا رہا ہوں، میری بیوی باہر جا کے کام نہیں کرتی ہے. اس عورت نے کہا کہ یہ کون، تمہیں کس نے تعلیم دی؟ اس نے کہا ہمارا دین کہتا ہے. اس نے کہا اس دین نے میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں عورت کو ملکہ بنا کر رکھا ہوا ہے، ملکہ بنا کر رکھا. اس نے کہا میں جس معاشرے میں جی رہی ہوں ہمیں اس معاشرے میں غلام بنا کر رکھا گیا. نفس اگر کسی فیکٹری کوئی مینیجر بھی لگا ہے وہ ہے تو مالک کا غلام، بولو جا اسی طرح ہے کہ نہیں؟ تو عورت جہاں بھی چلی گئی تھی تو غلامی میں گئی ہے. ہاں گھر کے اندر ہے تو یہ مالک ہے، بادشاہ. حضور اسلام نے سیدہ سے کہا، خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کہتے ہیں کام کر کے ان کے ہاتھ پر چھالے پڑ چکے ہیں اور ادھر حضور کے پاس مال غنیمت میں سے مال آیا، کچھ غلام آئے تھے. تو آپ نے کہا کہ فاطمہ جا کر اپنے والد صاحب سے کوئی غلام لے آؤ، لونڈی لے آؤ، عورت جو گھر کے کام کاج میں آپ کا ہاتھ بٹائے. اللہ اکبر. سیدہ جب گئی ہے تو حضور اسلام نے غلام نہیں دیا، غلام نے دیا. آپ نے فرمایا بیٹی یہ غلام صفا کے چبوترے پر جو بیٹھ کر دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں
ان دین کے طالب علموں پر یہ غلام خرچ کیے جائیں، یہ ان کے لیے۔ بیٹی چلی گئی، اس زمانے میں اگر بیٹی باپ کے دروازے پر آ کر کچھ مانگے تو باپ اسے واپس بھیجتے ہوئے 100 مرتبہ سر جھکاتا ہے، لیکن حضور نے اپنی بیٹی کو واپس بھیجا دی، اور جب چلی گئی ہیں پھر رات کو خود حضور اسلام چل کر ان کے گھر میں تشریف لے گئے، جا کر اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں بیٹی تو غلام مانگنے آئی تھی، میں تجھے غلام سے قیمتی چیز نہ عطا فرما دوں، غلام سے قیمتی چیز نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا جی ضرور عطا فرمائیں۔ حضور اسلام نے فرمایا بیٹی جب سارا دن کام کاج کر کے تجھے تھکاوٹ ہو جائے اور جسم جو ہے وہ تھکاوٹ سے چکنا چور ہو جائے، بستر پر پہنچے تو پہنچ کر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کا ورد تو کر لینا، اللہ تیرے سارے دن کی تھکاوٹ کو دور فرما دے گا۔ تیرے گھر میں غلام تیرے لیے کام کرے تو تجھے اتنا سکون نہیں ملے گا، اپنے شوہر کی خود خدمت کر، اپنے گھر والوں کو خود سنبھال، اور اس سنبھالنے کے دوران جو تجھے تھکاوٹ ہوگی اپنے بستر پر آ کے یہ کلمات پڑھنا، یہ دیا ہوا اس بابے کا وظیفہ جس سے بہتر بابا کائنات میں کوئی نہیں، یہ سارے نبیوں کے امام ہیں جنہوں نے وظیفہ دیا، کرنا ہے یہ پڑھنا۔ اور اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب سے حضور نے یہ وظیفہ دیا ہم نے کبھی ترک نہیں کیا، ہم نے کبھی ترک نہیں، اور حضور کے دیے ہوئے وظیفے نے ہمیں غلام سے بے نیاز کر دیا، ہمیں غلام سے کیا کر دیا جی؟ بے نیاز کر دیا۔ اللہ کے بندے تو اس طرف بھی تو ہم تھوڑا سا دھیان کریں، اپنی بیٹی کی تربیت معاشرے کے ذمے ہے کہ ہم اس انداز میں کریں۔ اور پھر ایک مرتبہ ناراضگی ہوئی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ کے درمیان، یہ بھی زندگی کا حسن ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر ناراضگی ہوتی ہے تو بعد میں پھر حضور اسلام نے فرمایا اس کا دھیان کرو، اگر ایک خصلت کی وجہ سے تم ناراض ہوئے ہو تو اس کی کوئی اچھی خصلتیں بھی ہیں جن کو دیکھ کر راضی ہو جائے گا، راضی ہو جاؤ، تعلق نبھاؤ۔ دنیا میں حضور اسلام سے بڑھ کر تو کوئی قسمت والے جوڑے نہیں ہوں گے، کیوں جی؟ حضور سے بڑھ کر بھی کوئی ازواجی تعلق ہوگا دنیا میں کسی کا؟ حضور اسلام بھی اپنی بیویوں سے 1 مہینہ تک جو ہے وہ ناراض رہے، اور ایک گزرے میں آپ نے جو ہے وہ ڈیرا ڈال لیا، ان سے ملاقات بھی چھوڑ دی۔ تو ناراضگی تو ایک زندگی کا حسن ہے، انسان ہے، یہاں تو ہوگی ناراضگی ہاں، لیکن اس وقت حضور اسلام نے فرمایا ہے جو غصے پر کنٹرول کرتا ہے وہ یقدر والا انفاذ ہی، حالانکہ وہ اس غصے کو نافذ کر سکتا ہے، غصہ نکال سکتا ہے، یعنی غصے کی حالت میں وہ طلاق اس کے پاس اختیار ہے، وہ چاہے تو استعمال کر لے، لیکن حضور نے فرمایا اگر وہ کنٹرول کرتا ہے اس حالت میں ملا اللہ تعالیٰ بھار دے گا اس کے دل کو اپنے ایمان سے اور اپنی رضا سے، اس کے دل کو بھر دے گا، اللہ اس کے دل میں ایمان کی روشنی پھیلائے گا، اسے رب پر یقین اور بڑھ جائے گا۔ یہ ایک بہترین معاشرتی نظام ہے جو حضور اسلام نے دیا ہے۔ میں ضمن عرض کر دیتا ہوں حضرت خدیجہ حضور اسلام کی زوجہ ہے، اور یہ وہ محبوب ترین زوجہ ہے حضور کو جن سے سب سے بڑھ کر محبت تھی، اتنی اور کسی بیوی سے حضور نے محبت نہیں فرمائی جتنی حضرت خدیجہ سے، جتنی دیر حضرت خدیجہ نکاح میں رہی حضور اسلام نے اور نکاح نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ کبھی کبھی کہتی مجھے کبھی کبھی غیرت ہی آ جاتی کہ آپ اس عورت کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ سیدہ نے ایک دن کہا یا رسول اللہ میں سوچتی ہوں کہ شاید دنیا میں کوئی اور عورت ہی نہیں ہے، ایک ہی عورت تھی خدیجہ جس کا آپ نام لیتے رہتے ہیں۔ حضور اسلام نے آگے سے کہا کہ آپ نے فرمایا عائشہ یہی سمجھ لو دنیا میں عورت ہی خدیجہ تھی۔ کیا محبت ہے، کیا کام ہے۔ حضرت خدیجہ بڑی مالدار تھی اور خود حضور اسلام بھی ان کا تجارت کا قافلہ لے کر ملک شام گئے تھے، اور پھر جب نکاح ہو گیا اللہ اکبر اللہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، حضرت سیدہ خدیجہ سے حضور کا نکاح ہوا، جتنا مال جتنی تجارت جو کچھ تھا انہوں نے حضور اسلام کی ملکیت میں دے دیا، اور کوئی جیڑا ساڈا ہے تہاڈا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا حبیب آپ جب تک دستی کی حالت میں تھے ہم نے آپ کو غنی کر دیا، یعنی حضرت خدیجہ کا سارا مال آپ کے پاس آ گیا۔ حضرت خدیجہ کے نوکر چاکر تھے گھر میں کام کرنے والے، لیکن جب حضور سے نکاح ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام کے جتنے کام تھے حضرت خدیجہ خود کیا کرتی تھی، خود کرتی تھی۔ ایک مرتبہ خود کھانا بنا کر لے کر آ رہی ہیں، اللہ اکبر، شوہر کی خدمت پر ملتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عرش سے جبریل کو بھیجا، جبریل امین علیہ السلام جب آئے ہیں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ آپ کے لیے کھانا بنا کر لے کر آ رہی ہیں،
اور ان کا رب ان کو سلام بھیج رہا ہے. رب عرشوں سے سلام بھیجتا ہے کہ یہ شوہر کے لیے، حالانکہ خادمے ہیں، غلام ہیں، تو ان کو غلاموں کو کہہ دیتے کہ اپنے مالک کے کپڑے دھو دیں، ان کے لیے کھانا بنا دیں. لیکن نہیں، حضرت خدیجہ نے کہا جی نوکر چاکر تو ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا ہمارے لیے، لیکن میں اپنے شوہر کی خدمت خود کروں گی. حالانکہ 25 سال حضور کی عمر مبارک تھی، 40 سال ان کی عمر تھی جب نکاح ہوا. اور آج بھی کسی سیانے بندے نے پوچھو کہتے نہیں یہ شادی کامیاب شادی نہیں ہے. 15 سال کا فرق ہے درمیان میں. محمد علی صابونی رحمۃ اللہ علیہ عرب کا بہت بڑا عالم گزرا ہے، اس نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. اس نے کہا دنیا میں حضور اسلام اور حضرت خدیجہ سے کامیاب شادی اور کوئی نہیں ہوئی، کوئی نہیں ہوئی. کہتے 15 سال عمر کا فرق کے باوجود یہ شادی کامیاب کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ یہ دو جسموں کا نکاح نہیں تھا، یہ دو عقلوں کا نکاح تھا، یہ دو شعوروں کا نکاح تھا. حضور اسلام باہر جب تکلیف پہنچتی، کافر آپ کو تنگ کرتے، تو حضرت خدیجہ ہی تھی جن کے پاس آ کر حضور کو سکون ملتا. آ کر حضرت خدیجہ کہتے ہیں آپ گھبرائیں نا، اللہ کے سارے نبی ستائے گئے ہیں، یہ قوم نادان ہے، سمجھتی نہیں ہے، لیکن آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. حضور فرماتے ہیں حضرت خدیجہ کے یہ لفظ ہوتے ہیں میری سارے دن کے غم جو ہیں وہ بھر جاتے ہیں. ان لفظوں میں وہ تاثیر تھی اور اثر تھا. اللہ اکبر. اور پھر وہ وقت آیا جب حضرت خدیجہ دنیا سے جانے لگی. محمد علی صابونی صاحب نے لکھا ہے جب جانے لگی نا تو اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتی ہیں، کہتی فاطمہ اپنے بابا سے جا کر اتنا کہتے جو چادر انہوں نے لی ہوئی ہے نا وہ چادر اتار کر مجھے دے دے، یہ وقت مار کے جان نکلتے وقت یہ چادر میرے پاس ہوگی تو جان سوکھی نکل جائے گی، یہ میرے کام آ جائے گی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی چادر بطور نبی تبرک کے لیے منگوائی، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کم از کم اس طرح بھی تو نگاہ اٹھائیں کہ ایک کامیاب بیوی کامیاب شوہر کی چادر مانگ رہی ہے کہ آپ اپنا پلو ہی مجھے دے دیں، کپڑے دے دیں. جب دے دی حضور اسلام نے دے دیا تو پھر حضور اسلام خود چل کر بھی آ گئے، چل کر آ گئے. آپ نے فرمایا اے خدیجہ تو نے چادر مانگی، آج اگر تو میرے جسم کا یہ حصہ مانگتی کہ اپنے جسم سے چمڑی اتار کر مجھے دے دو تو خدیجہ میں تجھے چادر نہیں اپنے جسم کی کھال اتار کر بھی دے دیتا. یہ محبت کا اظہار ہے. اور ان کے چہرے پر ابھی پریشانی تھی. حضور نے فرمایا خدیجہ کیوں پریشان ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں تو نکاح ہو گیا جیسا بھی ہوا ہے اور یہ کامیاب ہوا ہے، حشر کے میدان کی فکر ہے کہ مجھے وہاں آپ کا ساتھ ملے گا کہ نہیں ملے گا. حضور نے فرمایا خدیجہ پریشان نہ ہو، جس طرح تو دنیا میں میری بیوی ہے جنت میں بھی میری بیوی ہو. یہ تعلق ہے. اور حضرت سیدہ فاطمہ کو بھی یہی نصیحت کی. حضرت سیدنا علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان ناراضگی ہو گئی. حضرت سیدنا علی باہر گئے ہوئے تھے. آپ جب گھر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ، حضرت علی کے بارے میں پوچھا کہاں ہے تو بیٹی نے کہا جی آپ کے چچا کا بیٹا باہر گیا ہوا ہے. آپ کے چچا کا بیٹا، بولو آپ کے چچا کا بیٹا. حضرت علی حضور کے چچا صاحب تھے نا، تو وہ انہوں نے اپنے شوہر کا نام نہیں دیا کہ وہ باہر گئے ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے حضور سے کہا کہ آپ کے چچا کا بیٹا گیا ہوا ہے. تو حضور سمجھ کے ناراض ہیں. آپ نے وجہ پوچھی تو باہر چلے گئے. حضرت علی مٹی پر لیٹے ہوئے تھے. آپ نے جا کر فرمایا کم یا ابا تراب، اے مٹی میں جو ہے وہ لیٹنے والے اٹھ کر کھڑا ہو جائے. یہ ابو تراب کا معنی ہے کہ مٹی میں جو ہے لیٹنے کے بعد مٹی جب سارا اوپر اپنا اثر دکھاتی ہے تو وہ اس آپ نے کہہ دیا ابو تراب. حضرت سیدنا علی فرماتے ہیں اس دن جب حضور نے مجھے ابو تراب کہا تھا، اب اگر کوئی مجھے ابو تراب کہتا ہے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے، زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ لوگ مجھے ابو تراب کہہ کر پکاریں. حضور الاسلام نے ان کو پکڑا اور اپنی بیٹی کے پاس لے کر گئے اور جو ناراضگی ہوئی تھی اس کو صلح میں تبدیل کیا، صلح میں تبدیل کیا. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب حضور گئے تھے آپ کو پتہ چلا ناراضگی کا تو آپ کے چہرے پر بڑے غم کے آثار تھے، اور جب لوٹے تو حضور بڑا مسکرا رہے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ جب گئے تو غم تھا، آئے تو خوشی ہے. آپ نے فرمایا جب جاتے وقت غم یہ تھا کہ میری بیٹی کے گھر میں ناراضگی کا سامان ہے، اب جب آیا ہوں تو صلح ہو چکی ہے، میرے رب نے صلح کے اندر خیر رکھی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے بڑوں کا کام ہے وہ سمجھائیں اپنی اولاد کو کہ یہ تعلق نہ ٹوٹے، یہ نہ بجائے، یہ گزارا ہو جائے. اللہ کے بندے یہ ساری تربیت کے کام ہے. اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے. ان کے بارے میں حضور نے فرمایا فاطمہ تو جس سے راضی ہوتی ہے اس سے رب بھی راضی ہو جاتا ہے. اور
اور جس سے تو ناراض ہو جائے میرا رب بھی ناراض ہو جاتا ہے. یہ دنیا کے منظر تو اپنی جگہ ہے، حشر کے میدان کے اندر جو منظر اور سیدہ کے لیے اہتمام ہے نا، یہ بھی ایک پڑھنے والا ہے. حضور اسلام فرماتے ہیں جب قیامت کو سیدہ کی سواری آئے گی نا تو ایک فرشتہ باقاعدہ اعلان کرے گا، جو سارے آل معاشر کو جس کی آواز پہنچے گی، وہ فرشتہ وہاں ندا کرے گا، اے آل معاشر اپنی نظریں اور سر جھکاؤ کہ اس جگہ سے میرے حبیب کی بیٹی نے گزرنا ہے، سیدہ کائنات نے گزرنا ہے. اچھا جی 70,000 حوریں ارد گرد ہوں گی. کتنی؟ بولیے کتنی؟ 70,000 کے مجمع کے درمیان میں اگر ایک فرد ہو اسے نکاح پہ سکتی؟ بولو یار، تو نکاح پڑ جاتی ہے. 70,000 کے مجمع، ایسے 500 کا مجمع نہیں کسی محفل میں ہوتا تو لوگ کہتے ہیں تا حد نکاح تک جو ہے وہ لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا. تو 70,000 اس کے درمیان ہے سیدہ کی سواری. اس کے باوجود رب کہے گا کہ اگرچہ میں نے اتنا اہتمام کیا 70,000 کے درمیان میں کوئی نگاہ اٹھائے تو نہیں پہنچے گی، لیکن میں پھر بھی ساری کائنات کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے حبیب کو جو بیٹی دی ہے اس کی عظمت اور شان کیا ہے. آپ نے کہا اپنا سر جھکاؤ تاکہ ساری کائنات کو پتا چلے کہ جب لوگوں کے سر جھک جاتے ہیں وہاں سے اگر سر اٹھا کے کوئی چلے گا تو وہ مصطفیٰ کی نسل ہوگی، حضور کی نسل مبارک. سیدہ کے لیے اہتمام ہے بروز معاشر. یہ اس لیے ہے کہ دنیا میں انہوں نے اہتمام کیا. دنیا میں ایک دن سخت بخار تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور اس کے باوجود صبح اٹھ کر پھر بھی چکی چلا کر کھانا بنا رہی ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا، آپ نے فرمایا کہ فاطمہ آپ بیمار تھی تو آپ ابھی رہنے دیتی، کھانا نہ بناتی، اہتمام کرتی، ہم کوئی نہ کوئی انتظام کر لیتے. تو سیدہ نے کیا فرمایا جی؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنا فرض ادا کرتے کرتے اگر موت بھی آ جائے تو کوئی پرواہ نہیں. مجھے فرض ادا کرتے کرتے موت بھی آ جائے تو کوئی پرواہ بولو یا نہیں. یہ سکھاؤ اپنے معاشرے میں. یہ وہ میڈیا پر بیٹھنے والے جو لوگ عورت کو بے بات کر رہے ہیں یہ انہیں سمجھاؤ. اور تمہاری اپنی بیٹیاں کسی جگہ پتہ نہیں بسی ہے کہ نہیں بسی، لوگوں کی بیٹیوں کے گھر جا رہے ہیں. لوگوں کو یہ تہذیب نہ سکھائیں کہ عورت دوپٹہ بھی اتار دے، جسم سے لباس بھی اتار دے اور پھر بھی اپنے آپ کو باحیا کہنے میں حق بجانے میں سمجھے. یہ نہیں ہوگا. حضور اسلام نے فرمایا تھا لوگوں کا تو یہ زمانہ بھی آئے گا کہ عورت لباس پہن کر بھی بے لباس ہوگی، لباس پہن کر بھی بے لباس ہوگی. لیکن معاشرہ کس طرح سے ڈھیلا جا رہا ہے. بڑی سوچی سمجھی سازش ہے جناب. ہمارے میڈیا پر بیٹھ کر خبریں دینے والے جو لوگ ہیں ان کی صبح کی خبر اور ہے، شام کی خبر اور ہے. چڑھتے سورج کو سلام ہے. جہاں سے زیادہ پیسے ڈالر آگے وہاں کی خبر ٹھیک ہے، اور جہاں سے کچھ نہیں ملتا ہے وہ خبر ہی جھوٹی ہوتی ہے. ہمیں تو سمجھانے والے یہاں تک لوگ بیٹھ کر سمجھا رہے ہیں. جن دنوں میں کرونا آیا تو یہاں تو ایسے اسکالر بھی بیٹھے تھے، وہ کہتے تھے جی آن لائن نمازاں پڑھاؤ لوگوں. صدر ہاؤس سے نماز ہوگی تو سارے لوگ کی کراچی نمازاں پڑھا، مسجدیں بند کر دیں. اتنی سخت بیماریاں رسول اسلام کے زمانہ اقدس کے اندر آئی. آپ نے تو کبھی مسجدیں بند نہیں کی، بلکہ جب کوئی پورے معاشرے پر مصیبت آتی آپ کے صحابہ کرام تو مسجد کے دروازے کھول کے وہاں پہنچ کر سجدہ کرتے کہ یا اللہ مصیبت ٹال دے ہم سے. یہاں اتنا کچھ کہا کہ جی نہیں ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ بھی پھر کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ دین ٹھیک ہے جو یہ دے رہے ہیں. کیوں؟ اس دین میں مشقت کوئی نہیں ہے. وہ دین جو اس ٹی وی پر بیٹھ کر سکھایا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں ہے. کشمیر کی مسجد بند ہو تو پھر بھی جو ہے وہ گرو نانک کا دروازہ کھولنا چاہیے. کشمیر کی بچیاں دفن بھی ہو جائے تو سکھوں کے لیے دروازے کھولنے چاہیے. پھر یہ دین جب سکھایا جاتا ہے تو پھر تو یہ کام نہیں ہوتی. کتنا کچھ دنیا میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اگر وہ جذبات آج بھی ہوتے معاشرے میں تو پھر آفیہ صدیقی آج امریکہ کی قید میں تو نہ ہوتی. محمد بن قاسم ایک بندے ایک بی بی کی آواز پر آیا، ایک بی بی کی آواز پر. اپنے معاشرے میں عورت کی تربیت کریں. جس گھر میں عورت پڑھی لکھی ہے اس کی تربیت اچھی ہے، وہ ایک عورت اچھی نہیں ہے بلکہ اس کی پوری نسل اچھی ہونے کی ضمانت ہے. وہ آگے پوری نسل چلائے گی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے کہا تھا، فرماتے تم مجھے ماں اچھی دے دو میں تمہیں قوم اچھی دے دوں گا. تم ماں کو اچھی دو پھر قوم بھی اچھی ہو جائے گی. ہم اپنی نسل کی تربیت کریں، اپنی اولاد کی تربیت کریں اور پھر اللہ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دیں. تربیت ہمارے ذمہ ہے، باقی کچھ ہمارے ذمہ نہیں ہے. کوشش ہمارے ذمہ ہے تو پھر باقی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے.
ایک بندہ کوشش نہیں کرتا، وہ کہتا نہیں جی جو کچھ ہویا، جو قسمت ہویا سارا کچھ ہو جائے گا. وہ تسی کبھی گھر بیٹھ کے کہو نا قسمت ہوئی تو روٹی آپ آ جائے گی، یہ تو کوئی نہیں کہتا. اس کے لیے تو صبح اٹھ کر جاتے ہیں، ٹائی لگاتے ہیں، بوٹ پالش کرتے ہیں، ہارش کرتے ہیں، اہتمام کے ساتھ فیکٹری جاتے ہیں اور چھٹی بھی نہیں کرتے. اور پھر شادی غمی کے موقع پر بھی کہتے ہیں جی میری 2 چھٹیاں پہلے ہوئی ہیں، میں تیسری نہیں کر سکتا. سگے بھتیجے کی برات لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ جی میں نہیں جا سکتا جی یہاں پر، میں اس خوشی کے ایونٹ میں شریک نہیں ہو سکتا، کیا میری ڈیوٹی ہے. تو وہاں بھی آپ کہتے ہیں جی اگر قسمت میں ہوئی تو آپ آ جائے گی. کوشش آپ کے میرے ذمہ ہے. کیوں جی کبھی روٹی سامنے رکھ کے نا ہے جو سامنے روٹی پئی ہوئے تسی ہاتھ نہیں لا رہے، تسی کہنا اگر قسمت ہوئی تو آپ اٹھ کے چلی جائے گی پیٹ سے. تو کبھی ایسا ہوگا؟ بولو جا، آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. محنت آپ کے ذمہ ہے، ایسا نہیں ہے. رب نے دنیا بنائی ہے، اس کا نظام بنایا ہے اور اس کے فطرت کی قوانین ہے، ان قانونوں پر جو چلتا ہے رب اس کے لیے سارا کچھ کھولتا ہے. ورنہ تو بھلا تاجد لسنتنا تحویلا، رب کہتا ہے میرے قانون کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا، میرے بنائے ہوئے قانون نہیں ٹوٹتے ہیں. کیا جی رب نے قانون کو توڑ سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے اپنے آپ کو سنبھالیں، سمجھائیں، معاشرے کی تربیت کریں. سیدہ فاطمہ کا یوم مثال ہے اس مہینے میں، اور حضرت سیدہ خدیجہ کا بھی یوم مثال ہے 10 رمضان شریف کو. کوئی اہتمام ہی کر لو اس دن، کبھی دعا ہی کر لو. گھر میں افطاری تو کرانی ہے تو 2 یاسین بعد پڑھ لو، تو 2 یاسین بعد پڑھ لو اور اہتمام کریں. کیونکہ حضرت خدیجہ کے لیے تو حضور جب کبھی بکرا ذبح کرتے نا تو ان گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھیجتے تھے. کہتے تھے ان سہیلیوں کو گوشت دے کر آؤ، حضرت خدیجہ بھی قبر میں خوش ہو جائیں گے. تو آپ بھی کوئی اہتمام کر لیں کہ ہمیں بھی خوشی کو مل جائے ان کی. آج کی افطاری اگر کر لیں یا کل کو کچھ کریں اہتمام. میں نہیں کہتا لمبے چوڑے کما تھا، میں خود قائل نہیں ہوں کہ تسی اور یہ 50 لوگوں کو دعوت دیو تے جنہیں رکھیا یا نہیں رکھیا وہ بھی آ کے افطاری ٹائم پہ کرے گا. اور پھر یہ بھی کوئی خیال نہیں ہوگا کہ کون کھا رہا ہے کون نہیں کھا رہا ہے. نیک لوگوں کو کھانا کھلائیں. اپنے گھر والے کھلاؤ، سب کو بہتر صدقہ ہے. سب سے بہتر افضل خرچ یہ ہے تمہیں فرمایا اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ. اپنے گھر میں اہتمام کر لیں، اپنے پتران کو، اپنے بیٹیاں کو خود پڑھیں. ایک یاسین بعد پڑھو کہ دعا کرو یا اللہ کا ثواب سیدہ کائنات کو پہنچا.